کل کے خلاصے میں پاؤ پارا کا خلاصہ رہ گیا تھا، پہلے اس کا مطالعہ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 152 سے 160 تک کہا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اتنی پیاری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے کہی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب کسی پریشانی میں گر جاتے ہیں، جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے ہم پر، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ورنہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنی توفیق نہیں مل پاتی کہ ہم 2-4 منٹ اپنے رب سے کچھ دعائیں ہی مانگ لیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ تھا جو آئے اور اتار کر، اور مسجد سے ہمیں جلد سے جلد رخصت ہونا ہے۔ 5 منٹ کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دعائیں مانگ لیں، کچھ دیر اللہ کا ذکر و اذکار کر لیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے، کبھی کوئی سلام دعا نہ ہو، اور یکایک جو ہے کبھی فون کر دو یا ملاقات کے لیے پہنچ جاؤ، تو کبھی کبھی سامنے سے ایسا سوال آتا ہے، لگتا ہے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تبھی آئے ہیں۔ اگر سلام کرو، اگر جو ہے فون پر بات کرنا ہے، تو جیسے ہی ہلو ہائے ہوا، سلام دعا ہوئی، اس کے بعد کیا بھائی کیسے یاد آ گئی، کچھ ضرورت پڑ گئی کیا؟ تو ہمارا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمیں ضرورت ہو تبھی ہم اپنے حضور کے اللہ کے حضور جائیں اور ان سے دعائیں کریں۔ نہیں، بلکہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت استعمال کرتے ہیں، ہر وقت۔ تو جو اللہ اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر اس طرح سے نچھاور کیے ہوئے ہے، اور اتنی زیادہ کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے۔ تو ہر وقت ہر سانس پر جب ہم اللہ کی اس قدر نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ایسے رب کو کیسے بھول جائیں کہ اسے یہ کہنا پڑے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہر وقت ہم اپنے رب کو یاد رکھیں، اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میرا ذکر کیا کرو۔ سورہ طٰہٰ کی بالکل ابتدائی پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ تو ہم بھی جو ہے جتنا ممکن ہو سکے اپنے رب کو یاد رکھیں، یاد کریں، ان سے دعائیں مانگیں۔ اور ان سے ہم دعائیں کیوں نہ مانگیں؟ کیونکہ وہی ہمارے رب ہیں، وہی ہمارے پالنے والے ہیں، سارا ذمہ انہوں نے لے رکھا ہے ہمارا، بس یہ ہے کہ ہم ان سے سوال کریں۔ آیت نمبر 152 سے 160 تک کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی جو کچھ نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اس پر شکر ادا کرتے جائیں گے تو ان نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو ملی ہوئی نعمتیں بھی ہم سے چھن جائیں گی۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ شکر ادا کرو گے تو مزید نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کبھی بھی کوئی بھی تکلیف اور مصیبت ہمیں آئے، پریشانی آئے، تو اول تو ہم اس پر صبر کریں، اور پھر اس کے بعد نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں۔ اللہ نے دو چیزوں سے مدد لینے کے لیے ہم سے کہا ہے، ایک تو صبر اور دوسرے نماز۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی کاروبار وغیرہ میں نقصان دے کر، کبھی صحت کے مسئلے کو لے کر، اور کبھی خوف اور خطرے میں مبتلا کر کے،
ان تمام ذرائع سے آزمائش ہوگی، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ جب ایسی آزمائش میں ہم مبتلا ہو جائیں، اول تو صبر کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اور پھر جس رب نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے اسی سے التجا کریں، اسی سے دعا کریں کہ پیارے اللہ میں کمزور ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں اس آزمائش کے لائق نہیں ہوں، مجھے جلد سے جلد اس آزمائش سے باہر نکال دے۔ وہ اللہ جو ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، کیا ہماری ان باتوں کو نہیں سنے گا؟ آزمائش میں ڈالا ہے نا اس نے امتحان کے لیے، تو جلد سے جلد وہ ہمیں ان آزمائش سے باہر نکالے گا، اسی کے پاس جانا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی دوڑنا سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حج کے اصلی مناسک میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو مشرکین کیا کرتے تھے، یعنی صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے استھان کا طواف، وہ مناسک حج میں تحریف کا نتیجہ تھا۔ جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد چوتھائی پارے کے ختم تک توحید کا مضمون بیان کیا گیا، جو دین کے اصل بنیاد ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی الوہیت اور اس کی صفات نہیں رکھتا، وہ واحد ساری قوتوں کا مالک اور سارے خیر کا سرچشمہ ہے، اور پھر کائنات بنا کر کہیں کسی کونے میں بیٹھ نہیں گیا، بلکہ اس کا انتظام خود چلا رہا ہے، اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کے تابع ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام کا ایک نظام بنا دیا ہے، اور اسے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے۔ وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہر زمانہ کے لیے ایک کتاب، ایک رسول اور آدم کی اولاد تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نظام فکر و عمل بھیجتا رہا۔ اس توحید کے مکمل نظام کو، جس میں کھانے و پینے سے لے کر صلح و جنگ، مقتولوں کے قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورثہ کی تقسیم تک کے احکام دیے گئے ہیں، تسلیم کرو اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملہ میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ سورہ بقرہ جو ہے نا بہت ہی اہم سورہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بے شمار احکامات بیان کیے ہیں، حلال اور حرام سے لے کر نکاح و طلاق اور جنگ، اگر کوئی کسی نے قتل کر دیا کسی کو تو اس کا قصاص، یا اور کسی طریقے سے کسی کے ساتھ زیادتی کی اس کا بدلہ وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کیے ہیں۔ خاص طور سے ہمیں اس سورت کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے انفرادی طور پر۔ توحید کے ضروری تقاضوں اور انسانی زندگی میں ان کے تمام نتائج کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کا حق مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوگا، جیسا اہل کتاب نے سمجھ لیا ہے۔ ہوا یوں کہ جب نماز فرض ہوئی تو ابتدا میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، یعنی مشرق کی جانب، اور پھر اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔ تو جو یہودی تھے ان کو بڑا اعتراض ہوا، اسی اعتراض کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا یہی دین نہیں ہے، بلکہ اب اس بحث کو یہیں پر ختم کرو، اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سارے کام ہیں جس کا شمار اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ یعنی ان سے کہا کہ نیکی کا حق مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوگا، جیسا اہل کتاب نے سمجھ لیا ہے، بلکہ ایمانیات یعنی عقائد کی درستگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مقروضوں اور قیدیوں کی مدد کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آپس کے معاہدوں کو پورا کرنا، اور مصیبت کے وقت
تنگی، دکھ، بیماری میں اور اللہ کے دشمن حملہ آور ہوں تو صبر و استقامت سے کام لینا، یہ ہے اصل دین، سچائی اور تقویٰ۔ یہ وہ مشہور آیت جسے آیت البر کہا جاتا ہے، یہ اسی کی ترجمانی ہے۔ جو ایسا نمونہ قائم کریں وہ صحیح معنوں میں دین اور سچے متقی ہیں۔ پھر بتایا کہ ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام کرنا بھی نیکی اور تقویٰ کا حصہ ہے۔ چنانچہ قاتل معاشرہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا قصاص سب کے ذمہ ہے، اسی میں معاشرہ کی زندگی ہے۔ اسی طرح کمزوروں کا حق دبانا اور طاقتوروں کا خیال رکھنا ظلم ہے، بلکہ کمزوروں کو حق دینا چاہیے اور دلوانا چاہیے۔ ورثہ کے معاملات اور وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا اور اس کے احکام بتائے گئے۔ یہاں روزوں کا ذکر عبادات، نماز اور انفاق کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ کیا گیا۔ اس پتہ چلتا ہے کہ روزے اصل میں اہل ایمان کو اپنی زندگی کے معاملات انصاف، احسان اور تقویٰ کے ساتھ انجام دینے کی تربیت دیتے ہیں، اور آدمی کو لالچ، بخل اور اسی طرح کی دوسری برائیوں سے بچنا سکھاتے ہیں۔ اسی موقع پر رشوت کی برائی بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں حکام کو رشوت کی چاٹ سب سے پہلے معاشرے کے لوگ ہی لگاتے ہیں، اس لیے انہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ یعنی ہم اور آپ رشوت کی چاٹ لگاتے ہیں، یہاں تک کہ اب تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ یہ جو جھاڑو لگانے والے ہیں نا، جھاڑو لگانے والے، ان سے بھی جو ہے لوگ لینے دینے کا کام شروع کر دیے ہیں۔ تھوڑا سا اگر کہیں کچرا وغیرہ اگر دکھائی دیا تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ ذرا صفائی کر دیں، اور ان کو 10-20 روپیہ تھما دیتے ہیں۔ تو یہ جو 10-20 روپیہ جو ہم دے دیتے ہیں نا، یہی جو ہے شروعات ہے رشوت۔ کوئی بھی کام وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے بٹھائے گئے ہیں، تو اگر ہمارا اور آپ کا کام انہوں نے کر دیا تو اس کی تنخواہیں مل رہی ہیں انہیں، پھر آپ الگ سے ان کو جو ہے اس کی عادت کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ رشوت کی چاٹ کون لگاتا ہے، اس کی عادت کون ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ معاشرے کے لوگ لگاتے ہیں، ہم اور آپ۔ اس موقع پر رشوت کی برائی بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں حکام کو رشوت کی چاٹ سب سے پہلے معاشرے کے لوگ ہی لگاتے ہیں، اس لیے انہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ پھر حج اور جہاد کا ذکر کیا، کیونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ حج اور جہاد بھی صبر کی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ بعض لوگ حج کو صرف اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور آخرت کی طلب سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، اس لیے پھر منافقت کا ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا کے اتنے طالب ہوں کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنی دنیا ہی بنانے کی کوشش کریں، وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ منافق ایمان اور اسلام کے خوب دعوے کرتے ہیں، خود کو اسلام اور ملت کا خیر خواہ بتاتے ہیں، مگر بدترین دشمن حق ہوتے ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ جب یہ زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں یا کسی ذمہ داری پر مقرر کیے جاتے ہیں تو اپنے اعمال سے معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، اور جب انہیں ٹوکا جاتا ہے تو ہٹ دھرمی کے ساتھ زیادتی پر جمے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سچے اہل ایمان اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام انجام دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور کوئی حصہ بھی اپنی زندگی کا اس سے باہر نہ رکھو۔ تمہارا ازلی دشمن شیطان تمہاری طاق میں ہے، اس سے چوکنا ہو کر زندگی گزارو، کہیں وہ تمہیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس موقع پر شراب اور جوئے کی ممانعت کی گئی اور بتایا گیا کہ اگرچہ ان میں بعض فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصانات جو معاشرے کو پہنچتے ہیں وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ اس طرح شریعت کا مزاج بتایا گیا کہ کسی کام میں نفع سے نقصان کا پہلو خصوصاً اخلاقی لحاظ سے زیادہ ہو تو وہ شریعت میں ممنوع ہے۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں؟ جواب دیا کہ اپنی اور بچوں کی ضرورت سے زیادہ جو بھی بچ جائے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اسی کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ پھر شادی بیاہ کی طرف توجہ دلائی کہ رشتہ داری قائم کرنے میں دین کو اصل مقام ملنا چاہیے، خواہ دیندار عورت یا مرد غیر دیندار سے مرتبہ یعنی اسٹیٹس میں کم ہو،
آیت نمبر 221 میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ بین المذاہب شادیوں کی گنجائش نہیں، مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو، مومنہ بادی مشرک آزاد سے بہتر ہے، اسی طرح مشرکوں سے نکاح کرنا منع ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو، مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے کہ ان کا طرز عمل جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور مسلمان کا عمل جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ احکام، اور دوسری طرف آج جو ہمارے مسلم سماج میں مسلم لڑکیوں کا ارتداد کی طرف جانا، یعنی ایک مومن غلام مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے۔ مومن غلام اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایک بکا ہوا جسم ہے۔ جیسے چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ایسے کسی زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور جب کوئی انسان بک جاتا تھا تو اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو آقا کہے وہ اسے کرنا ہے۔ تو ایک ایسا مرد، ایک ایسا آدمی جس کی کوئی اپنی حیثیت نہ ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ایک ایمان والے غلام کی قدر ایک آزاد مرد سے زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی ہماری بچی مسلم نوجوانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ جا کر اگر وہ نکاح کرتی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہی ہے، ہم اندازہ لگا لیں۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا یا اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو پڑھایا اور سمجھایا ہوتا تو یہ صورتحال نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جیسا ان کے دلوں میں ایمان کی قدر جیسی بٹھانی چاہیے تھی ویسی نہیں بٹھا سکے، اس لیے وہ آسانی سے جا کر جو ہے غیر مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں سے ناراض ہوتے تو ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے۔ ایسے وقت میں عورتیں بڑی الجھن محسوس کرتیں۔ یہ کیفیت نہ طلاق کی ہے نہ نکاح کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محدود کر دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینہ کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے کہ وہ رجوع کر کے عورتوں کے حقوق برابر ادا کریں، اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہے تو صاف صاف بتا دیں تاکہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے۔ طلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں واضح احکامات دیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دوران طلاق عورت شوہر کے گھر قیام کرے، باہر نہ نکلے، نہ شوہر اسے نکالے الا یہ کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا ایک ایسا حکم ہے جس سے اپنے آپ کو بہت دیندار کہنے والے لوگ بھی اس اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ یعنی مرد نے عورت کو طلاق دے دیا، ایک طلاق۔ پہلی بات تو ہمیں طلاق کا جو طریقہ قرآن نے ہمیں بتلایا ہے وہی ہمیں نہیں معلوم۔ ایک طلاق دی جائے، قرآن کہتا ہے کہ اگر حالات، پہلے تو سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن سک رہی ہے تو پھر چاہیے کہ جیسے کچھ ہوتے ہی ہیں، شروع ہوا اختلاف تو اس کی ابتدا یہاں سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش یہاں سے شروع کی جائے کہ پہلے سمجھایا جائے، اتنے سے کام نہ بنے تو بستر الگ کر لیا جائے، اتنے سے بھی کام اگر نہیں بنتا ہے تو پھر اگر زیادہ جو ہے بدمزاج قسم کی عورت ہے تو تھوڑا بہت ضرور لگانے کی بھی اجازت دی ہے۔ اگر اتنے سے بھی کام نہیں بنتا ہے تو پھر دونوں گھر کے جو بڑے لوگ ہیں تو ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے آئیں اور آپس میں جو ہے بات چیت کریں، اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احکام بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء کی آیت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ لوگ اپنے کام میں مخلص ہوں گے، اپنے اس کام میں اگر مخلص ہوں گے تو اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے گا۔ یہاں سے ابتدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر طلاق کی نوبت آ ہی جاتی ہے، بات نہیں بن پا رہی ہے تو ایک طلاق دی جائے، اور طلاق دینے کے بعد بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی۔ کہیں سنا آج تک؟ سننے میں آئی یہ بات کہ طلاق دی گئی ہے اور طلاق دینے کے بعد بیوی جو ہے شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے؟
ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے 2 سال 4 سال 5 سال پہلے ہی بیوی گھر چھوڑ چکی ہوتی ہے، تب اس کے بعد جا کر کہیں کورٹ کچہری میں دارالقضاء میں ادھر ادھر جو ہے معاملے کو نپٹایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں کی جدائی ہو پاتی ہے۔ طلاق دینے کے بعد ایک طلاق شوہر دے اور بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی، اور بیوی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے تاکہ شوہر کا دل، آدمی کا دل مائل ہو سکے۔ یہ ایک جائز کام تو ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اس لیے جو ہے بہت کڑی شرطوں کے ساتھ اس معاملے کو نپٹایا گیا ہے۔ 3 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، 3 مہینے کی مہلت اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے۔ 3 طلاق جو ہے 3 مہینے میں دینی ہے، 3 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ عموماً جو ہے اپنے اس 3 اختیارات کو جو 3 مہینے میں استعمال کرنا تھا، فٹ 3 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، 1 منٹ کے اندر نپٹا کر اس کے بعد جیسے ہی یہ غصے کا پارا نیچے آتا ہے، اب رونا دھونا شروع، اور یہ مولوی صاحب کے پاس، وہ مولوی صاحب کے پاس، یہ مفتی صاحب کے پاس، وہ مفتی صاحب کے پاس جا کر راستے ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، بلکہ جو قرآن نے طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اپنائیں تاکہ زندگی میں سکون رہے۔ اب اگر اس طریقے کو اپنایا جائے گا تو 90% مسائل تو ایسے ہی حل ہو جائیں گے، طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ سمجھ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ پیارا طریقہ ہمیں دیا ہے۔ طلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں واضح احکامات دیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: دوران طلاق عورت شوہر کے گھر قیام کرے، باہر نہ نکلے، نہ شوہر اسے نکالے الا یہ کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ پاکی کی حالت میں صرف 1 طلاق دے، دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق 1 طلاق دے، پاکی کی حالت میں دے، حیض کی حالت میں طلاق دینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد وہ جدا ہو جائے گی، البتہ نکاح کر کے اسے دوبارہ رکھ سکتا ہے۔ ایک حلالہ جو آج ہمارے یہاں ایک بدنام لفظ بنا ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں آئے گی، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر اس طریقے سے جو ہے جدائی ہوگی طلاق دے کر۔ تو یہی احکامات اس وقت بھی ہوں گے جب وہ دوسرے ماہ دوسری طلاق دے دے، یعنی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تو اسے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 2 طلاقوں کے بعد شوہر کو چاہیے کہ یا تو عورت کو بھلے طریقے سے رکھ لے، رجوع کر لے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو اسے دے دلا کر عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ تیسری طلاق دینے کے بعد حق رجوع ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب تینوں طلاق کا جو موقع ہے ہم نے اس کو ایک ہی لمحے میں استعمال کر لیا، تو اب رجوع کا جو موقع تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، اس کے ازدواجی حقوق ادا کرے، پھر وہ مرد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تب وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں جو حلالہ رائج ہے پہلے سے طے کر کے، اس کی گنجائش ہے نہیں شریعت میں۔ ہم نے ایک غلط طریقہ، غلط راستہ اختیار کیا، اسلام کو بھی بدنام کیا اور لوگوں کو ٹھٹھے مارنے کا ہم نے موقع فراہم کیا۔ مگر پہلے سے طے شدہ حلالہ شرعی طور پر جائز نہیں، اسے حدیث میں کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے، اور حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق ہے کہ وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر چھٹکارا لے لے، البتہ شوہر کی غیرت کی منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ ہمارے یہاں غیروں میں ایک چیز یہ بھی مشہور ہے، ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکے اور ان کو بتلا کر مطمئن بھی نہیں کر سکے کہ عورت کو صرف مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، اگر مرد طلاق نہ دے تو پھر عورت چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی۔ شریعت نے عورت کو بھی چھٹکارے کا اختیار دیا ہے، اگر مرد طلاق نہیں دے رہا ہے اور گزر بسر بھی صحیح سے نہیں ہو رہا ہے تو وہ دارالقضاء میں یا شرعی عدالتوں میں خلا کی عرضی ڈال سکتی ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، میری زندگی ان کے ساتھ نہیں گزر پا رہی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر مہر کی ادائیگی نہ ہوئی ہو تو پھر وہ مہر وغیرہ چھوڑنا پڑے گا،
اور جیسے ابھی یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ عورت کچھ دے دلا کر اس سے خلا لے لے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ بات مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ عورت سے مال وصول کرے۔ مرد کو تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کی مہر وغیرہ سب کچھ اسے ادا ہی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ 3 مہینے کا خرچ بھی دینا ہے، 3 مہینے کا خرچ بھی دینا ہے، عدت کا نفقہ بھی اسے ادا کرنا ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے، یعنی طلاق کی مدت عموماً 3 مہینہ 10 دن ہے، لیکن وہی 3 مرتبہ پاکی حاصل ہو، اور اگر عورت حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت کی مدت بچہ پیدا ہونے تک ہے، تو بعض مرتبہ وہ 8-9 مہینے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے حمل کو چھپائے، اس لیے پہلے ہی اس بات کی نصیحت کر دی گئی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اپنے حمل کو نہ چھپائے، عدت کی مدت بھلے سے طویل ہو رہی ہے ہو جائے، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اس پر وہ پوری طرح سے عمل کرے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے، طلاق کے بعد اگر وہ حاملہ ہے تو اسے بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، اولاد شوہر کی ہوگی، اس کے جملہ اخراجات شوہر کو ادا کرنے ہوں گے، بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت 2 سال ہے، حق پرورش ماں کو ہے، بچے کے سمجھدار ہونے تک ماں پالے گی اور شوہر خرچ اٹھائے گا، یہاں تک خرچ اٹھائے گا کہ دودھ پینے کی اجرت دینی پڑے گی۔ جو ماں اسے دودھ پلا رہی ہے وہ چونکہ بچہ کس کا ہے؟ شوہر کا ہے۔ اب ماں عورت دودھ پلا رہی ہے تو عورت کو اس دودھ پلانے کی اجرت دینی ہے، کون دے گا؟ باپ، شوہر دے گا۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بچے کو ماں سے الگ کرے، خاص طور پر جبکہ وہ شیر خوار ہو۔ عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا اور پاک ہونا ہے۔ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس دوران انہیں بناؤ سگار نہیں کرنا چاہیے۔ اس عدت میں بناؤ سگار کرنا ہے، طلاق والی جو عدت گزر رہی ہے اس میں عورت کو بناؤ سگار کر کے رہنا ہے تاکہ مرد کا دل مائل ہو سکے اور وہ دوبارہ رجوع کر لے۔ لیکن جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، جب وہ عدت کی مدت گزاریں گی تو ان کو بناؤ سگار سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر اب ایک سوگ کا ماحول چل رہا ہے۔ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس دوران انہیں بناؤ سگار نہیں کرنا چاہیے۔ مطلقہ عورت دوران عدت شوہر کے گھر میں رہے گی اور زیب و زینت کرے گی تاکہ شوہر رجوع پر آمادہ ہو۔ مطلقہ عورت کی عدت پوری ہونے لگے تو شوہر سنجیدگی سے فیصلہ کر لے کہ وہ بھلے طریقے سے رخصت کر دے گا، یا پھر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو خلوص دل سے رجوع کر کے عورت کے ساتھ باعزت زندگی گزارے۔ عورت کو ستانے کے لیے رجوع کرنا ظلم ہے۔ عدت کے بعد جب جدا ہو جائے اور کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ رکاوٹ بنے، اسے ستائے یا بدنام کرے۔ یہ ایک کیسے اہم پوائنٹ جو ہے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، یہ کس کے لیے بیان کیے گئے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ معاشرے سے جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے۔ لیکن نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر کے ہم نے خود ہی رکھ دیا ہے۔ اگر اللہ کے ان بتائے ہوئے احکام پر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھروں میں اس طرح کے معاملات وقوع پذیر ہوئے ہیں، کتنی پریشانی، کتنا ٹینشن رہتا ہے۔ گھر بھر کے ایک افراد، گھر کے جتنے لوگ ہیں نا، سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، تو جتنا مسئلہ پیچیدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے احکام بھی اتنے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں تاکہ یہ پیچیدگی ختم ہو جائے، پرسکون زندگی انسان گزار سکے۔ عدت کے ان تمام احکامات میں اللہ کی حدود یہی ہیں، جو اللہ کی ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا ظالم شمار کیا جائے گا۔ تل کا حدود اللہ کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ایک سرحد اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ جیسے کوئی آدمی ایک ملک کی سرحد کو اگر وہ پار کر جاتا ہے، دوسرے ملک میں داخل ہو جائے تو دوسرے ملک میں وہ مجرم قرار پاتا ہے، دوسرے ملک میں وہ مجرم قرار پاتا ہے اگر بغیر اجازت کے وہ داخل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اپنی سرحدیں بنا رکھی ہیں، تل کا حدود اللہ، ایک حد قائم کر رکھی ہے۔
جو شخص ان حدود کو پار کرے گا وہ اللہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا، اسے سزا ملے گی۔ سوچیں اس بات کو، اور بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ۔ پھر عورتوں کی پاکی ناپاکی اور ان سے سلوک کے مسئلے بتائے۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے احکام بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے اور پلوانے کے احکام، شوہر کے مرنے کی عدت اور نکاح کرتے وقت مہر کے مسائل کا ذکر کیا گیا۔ ان تمام معاشرتی احکام کا اختتام اس پر کیا گیا کہ نماز کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ سفر اور خطرہ کی حالت میں بھی قصر نماز کو نہ چھوڑو۔ اصل نماز ہی آدمی میں اللہ کی کامل اطاعت اور خلوص و وفاداری کے جذبہ کی پرورش کرتی ہے۔ اب ایک یہ فرض نماز کا کہ خطرے کی حالت میں، سفر کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، پانی نہ ملنے کی حالت میں، سارے احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ نماز کسی بھی طرح سے انسان چھوڑ نہیں سکتا ہے، کوئی موقع نہیں ہے۔ صرف دو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ ایک پاگل انسان، یعنی منٹل ہو جائے، دماغ ہی اس کا نہ کام کرتا ہو، اور ایک حائضہ عورت جس کو حیض آتا ہو۔ بس یہی دو لوگ ہیں جن کی نماز معاف ہو جاتی ہے۔ تو اب جائزہ لے لیں، کیا ہم پاگل ہیں یا ہمیں حیض آتا ہے؟ ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، تو پھر نماز کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم بیماری کی حالت میں ہیں، پانی نہیں استعمال کر سکتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں تیمم کا موقع دے دیا کہ بھائی پانی استعمال نہ کریں، تیمم کر لیں۔ سفر کی حالت میں ہے 2 رکعت پڑھ لیں، جنگ کی حالت میں ہے 1 رکعت پڑھیں، 1 رکعت ادھر پڑھیں اور دوسرے لوگ جو ہے مقابلہ کریں، پھر وہ لوگ آئیں ادھر نماز میں شامل ہوں، یہ لوگ جائیں مقابلہ کریں، لیکن نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو فرض اس طرح سے عائد کیا گیا ہو، اگر ہم اسے بستروں پر سو کر چھوڑ دیں گے تو اللہ کی نظر میں مجرم ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے؟ اور اس کے بعد ہم امید رکھیں اللہ سے کہ مدد ہمارے ساتھ اس طرح سے آئے جیسے صحابہ کرام کے اوپر آئی تھی، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نہ کریں کچھ اور اللہ سب کچھ کرتا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اگر ہم اللہ کے ہو کر رہیں گے تو اللہ بھی ہمارا ہو جائے گا۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت اور قوت والے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا ہے۔ جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں بزدلی پیدا ہو جائے گی، ہم کم ہمت ہو جائیں گے، آج ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ اور وہ ایک موقع پر بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی سیاسی موت خرید لی، اور گویا مسلمانوں کو بتایا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے اور پھر پھیلانے کے لیے ہے۔ چنانچہ یہی کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام دیا۔ اس طرح قیامت تک کے مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ انہیں بھی کبھی ہجرت کرنی پڑے تو اسلام کو قائم کرنے کا نصب العین آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی تفصیل سے بنی اسرائیل کی ایک جنگ کا قصہ بیان کیا جو طالوت اور جالوت میں ہوئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کو بتایا کہ انہیں بھی انہی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے یہاں کام آنے والی اصل چیز اس کی راہ میں جان اور مال کی قربانی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ پرستی کی راہ بتا دی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور جس کا جی چاہے وہ اپنے گڑھے ہوئے غلط سہاروں کو پکڑے رہے اور اپنی عاقبت تباہ کر لے۔ تھوڑا سا رہ گیا ہے، کل کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے اس کو لیں گے، اور یہ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے اس پر بھی کل انشاءاللہ ہم سرسری جائزہ لیں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی، اگر فائدے کی چیز نہ ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی کتاب میں بیان نہ کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ان تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔